ने अपने महबूब से वादा कर लिया, महबूब तेरी उम्मत के चेहरे नहीं बिगाड़ूंगा, तेरी उम्मत को जमीन में नहीं धंसाऊंगा, महबूब तेरी उम्मत पे पत्थर नहीं बरसाऊंगा। हाँ ये करूंगा, जब ये तेरे और मेरे बेवफा हो जाएंगे तो फिर इन्हीं में से गंदे तरीन लोगों को मैं इन पे हाकिम कर दूंगा। ये जो कुछ भी है ये आपके और मेरे अपने अपने अमालों की सजा है, क्योंकि हमने जिक्र से मुंह मोड़ लिया। अब देखिए ना यहाँ आने का मकसद क्या है। आपको स्पेशल को गर्मी तो नहीं लग रही, मुझे भी लग रही है। मैंने तो सर पे पूरा थान बांध रखा है जी, मैंने तो कपड़े भी मुझे मजबूरन काले पहनने पड़ गए, मैं रास्ते में गिर गया जी। वो आज पहली बार इस तरह हुआ कि मेरी गाड़ी में कपड़े कोई नहीं थे, मजबूरन फिर जहाँ गया था उनके पास यही मिला, मुझे पहनने पड़ गए। मुझे तो आपसे ज्यादा लग रही है। इस तरह ना पुत्र किया करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे काहे का गुस्सा आपको आ गया। मैं आपको कह रहा हूँ दरूद पढ़ो, मैं आपसे कौन सा चंदा मांग रहा हूँ, या मैं आपसे आपको कौन सा कह रहा हूँ कि चलो मेरे नाल बॉर्डर दे, और ना कभी वक्त लाए बॉर्डर पे जाने का। मुझे पता है आप सारे जितने जोगे आए हो, इसलिए नहीं पढ़ते। इकबाल ने कह दिया, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन। हाँ हो, तू नहीं पढ़ेगा तो क्या हमारी खुदाई में फर्क आ जाएगा। और झूठिया चलिया, तू नहीं था वो तब भी अल्लाह था, तू नहीं होगा वो फिर भी अल्लाह ही रहेगा। तेरा अपना बेड़ा गर्क होगा अगर तू नहीं पढ़ रहा तो, अगर तू नहीं बोल रहा तेरा अपना बेड़ा गर्क होगा। हाँ इसलिए इस तरह ना पुत्र किया करो। है ये कौन सी हरकत हुई है, 3 दफा का है, चौथी दफा का है, बोल ही कोई नहीं रहा, तो फिर भुगतो हजरत जी। हम तो पढ़ रहे हैं, कोई घड़ी लेके आ रहा है, कोई कपड़े लेके आ रहा है, कोई पग लेके आ रहा है, कोई जुराबे लेके आ रहा है, कोई गाड़ी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ, ना तू ही मजे लुटो जी लुटन दे ना करो भाई। मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था। काका कहता मैंने गड्डी की चाबी दो, मैं की करना है जी, 2 सूट देने ने तानू, मुझे दिए इसने, मुझे तो कोई पानी का गिलास ना दे, ये उनके नाम को मिले हैं। नहीं पढ़ते तो ना पढ़ो। साडे हथ भी चमाउण डे ने, सानू हार भी पैण डे ने, साडे ते फुੱਲ भी डिगण डे ने, साडे ते सुटदा पिया कोई, साडे ते नहीं भाई सुटदा पिया, उन्हां दे नाम उन्होंने सारे। नहीं पढ़ते ना पढ़ो मियां, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन मियां। उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। तू गुज्जर है, तू बट है, तू जट है, तू राई है, तू महर है, तू वट्टू है, तू टवाणा है, तू गिल है। उन्हें कहना सानू की दसन डे जो ऐसा उत्थे ही से, सानू अज सिर्फ है दल साडे सोहणे दा एवें कि नहीं है। गुज्जर शुजर रह गया उत्थे मियां, मैं नून लीग दा वां, मैं पीपल पार्टी दा वां, मैं PTI दा वां, मैं क्यों मैं, सानू की दसन डे सानू सिर्फ है दस साडे सोहणे दा एवें कि नहीं है। सानू सिर्फ अज है दस करके की आए हैं, नमाज़ां पढ़ियां सानी, कुरान पढ़िया सीया, साडा जिक्र कीता सीया, दरूद पढ़ना सै, मां प्यो की खिदमत कीती सीया, तेनू पैसे दिते सन, सदका खैरात करना सै, सला रहमी कीती सीया। उत्थे हमला दे होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी है। इसलिए हजरत इस ना करो है, अल्लाह ने दी है बोलने के लिए, बोलो राज राज के। और खुदा की कसम है बोल के तो देखो है, देखो कर्म कितने होते हैं। खुदा की कसम है बोल के तो देखो है, देखो कर्म कितने होते हैं। मैं हजरत जी, मेरा निकाह लाहौर में हुआ हजरत जी, क्या आपको बताऊं हजरत जी, 2008 में मैं गया निकाह पे, पहला दामाद था, जो वो कर सकते थे हजरत उन्होंने किया। 2017 में हजरत मैं उसी मोहल्ले में तकरीर करने गया हजरत जी, इस तरह का इस्तकबाल हुआ कि सोफे पे आता आता ना मैं रो ही पड़ा। अब सिर्फ खतीब नहीं, मोहल्ले का दामाद भी है हजरत जी, वो जिन्होंने बुलाया था वो परेशान हो गए। उनका लगता है हजरत को लेके आते आते ना को हजरत को चोट लग गई है, को उंगली खींची गई है, को बाजू खींच गया है, कि हजरत के पाँव पे पाँव आ गया है, को हजरत को किसी की कोहनी लग गई है। 1-2 बंदे आके कहते हैं हजरत ठीक है ना, मैं फिर रोन कानू डे, मैं यार शुक्राने दे थ्रू, उन्होंने कहा शुक्राने, मैं यार 2008 से लाड़ा बन के आया है, इन्नी इज्जत नहीं मिली जिन्ना उन्होंने दा गुलाम बन के आया मिल गई है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। चले वेखो तो सही एक बार, फिर वेखो हाँ की मोल पेगा मियाँ। इस तरह न करो यार, आगे क्या रह गया हमारे पास, तबाही के दाने पे खड़े हैं। और कुरान ने तबाही की वजह बता दी, वो ना आपको ARY बताएगा, ना आपको जो है ना जियो बताएगा, ना वो आपको एक्सप्रेस बताएगा, ना वो आपको दुनिया बताएगा। कुरान ने वजह बता दी तबाही की, खुला चैलेंज, वमन्ना और आदान दिक्री। लेकिन दुख की बात यह है कि आपको टेंशन ही कोई नहीं, आपको बस ये टेंशन है कि मोहल्ले का कोई कान टूटाना नाराज हो जाए, आपको ये टेंशन है को चेयरमैन साहब नाराज ना हो जाए, नाज़िम साहब नाराज ना हो जाए, काउंसलर साहब नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज होता है। तो दुख तो ये है कि आपको दुख ही नहीं है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज।
اللہ یاد رکھنا سارا زمانہ ناراض ہو جائے تمہارا ایک بال بھی نہیں اتار سکتے جتنی دیر تک اللہ اور اللہ کا رسول تم سے راضی ہے. اور یاد رکھنا سارا زمانہ تمہارے ساتھ چل نکلے اگر اللہ اور اللہ کا رسول تم سے راضی نہیں وہ تمہارا بھلا ہی نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کوئی طور پہ حاضر فرمایا میرے کلیم کوئی دوست بھی ہے. عرض کی تھی رب کریم ایک درزی میرا بچپن دا یار ہے. فرمایا جاؤ جی اڈا یار تے اپنے یار کو سوئی تے لے کے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کے پاس تشریف لائے. اب صرف دوست نہیں سر انور پہ تاج نبوت سج چکا ہے. حضرت باتیں ہوتی رہیں آخر عرض کرتا ہے کیویں آن ہویا. آپ نے فرمایا بھائی تو درزی ہے تو تیرے پاس سوئیاں تو واہ ہوں گی. اس نے کہا واہ ہیں. تو فرمایا پھر ایک سوئی دے دے. وہ آگے سرچ کرتا ہے حضور جان منگو تے حاضر ہے کار منگو تے حاضر ہے اولاد منگو تے قربان کر دیں گا سوئی نہیں دینی ہے. آپ نے فرمایا سوئی کی کیا حیثیت ہے اتنی کم قیمت چیز ہے. اس نے کہا جناب جو بھی ہے سوئی نہیں دینی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ واپس اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی. عرض کی تھی رب کریم کہندا جان حاضر ہے سوئی نہیں دینی. فرمایا واپس جاؤ. پھر تشریف لے گئے. جاتے قدموں میں گر گیا. ساری سوئیاں پیش کی معافی مانگی. حضور ساری تاڑیاں پیش کی معافی مانگی. حضور ساری تاڑیاں. فرمایا پہلے ایک نہیں سی دندا کہندا ہوں ساری تاڑیاں. حکم ایک کا تھا آپ نے ایک سوئی اٹھائی کوئی طور پہ واپس. اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی. عرض کی رب کریم پہلے ایک نہیں دندا کہندا ہوں ساری تاڑیاں نے. فرمایا پہلے بھی اودے دل چ میں ہی پایا سی ہن بھی میں ہی پایا ہے. آئے ہاں جے او بیلی سب جگ بیلی جے او بیلی سب جگ بیلی ہن بیلی بھی بیلی. میاں اتھے وگاڑ کے اتھے بنایا کی فائدہ اتھے وگاڑ کے اتھے بنایا کی فائدہ میاں تیری نہیں بننی ہے. اتھے بنا اتھے آٹومیٹک ہی بن جائے گی. ہیں اتھے بنا اتھے بنا. یہ شیخ نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں ہارون الرشید کا زمانہ تھا. بغداد شریف میں نہ قتل ہو گیا ایک 17 بندے حضرت جی گرفتار ہوئے شک کے بنا پہ. ان میں ایک بندہ پکڑا گیا جیسے میں اب آپ کے ناروال میں مسافر ہوں میں بازار سے پھردا ہوں میں نے بھی لے جن چوک کے. ایک مسافر پکڑا گیا باقی بغداد کے رہنے والے تھے. اب ہوا کیا وہ رات آنے تک نا وہ جو باقی تھے نا سب کا کوئی نہ کوئی حمایتی سفارشی جاننے والا آیا لے گیا. یہ رہ گیا کل ہی. اب اس نے کیا کیا اس نے سر رکھا سجدے میں اور عرض کرتا ہے رب کریم تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا. وہ جن کو آ کے کوئی نہ کوئی لے گیا نا ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو لیکن کسی کا کوئی جاننے والا تھا کسی کا کوئی حمایتی تھا کسی کا کوئی سفارشی تھا آیا ایک ایک کر کے لے گیا. رب کریم میں تو مسافر ہوں میرا تو جاننے والا ہی کوئی نہیں میرا تو حمایتی کوئی نہیں میرا تو سفارشی کوئی نہیں میری تو ضمانت ہی نہیں کسی نے دینی آ کے. میرا حمایتی بھی تو میرا سفارشی بھی تو میرا جاننے والا بھی تو میرا ضامن بھی تو. اب وہ سارے سجدے میں رکھ کے نا بار بار مانگو تو صحیح کبھی مانگو تو صحیح. تسی تو مانگتے بھی جگیاں آ رہو اینج میں لگتا ہے. اگر مانگنا ہو تو میاں محمد بخش سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا حضرت. ہیں مانگتے کیسے ہیں پھر مانگ جو مانگے گا پورا ناروال مانگ دے گا تجھے وہ. پورا پنجاب مانگ. میں نے دیکھے ہیں حضرت فقیر امیر ہوتے میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں حضرت. مانگے تو صحیح حضرت کبھی مانگتے ہی کوئی نہیں. اگر کوئی مانگے تو بے یقینی سے مانگتا پتہ نہیں دے گا بھی کہ نہیں دے گا. میاں محمد بخش سے مانگنے کا طریقہ سیکھنا. وہ کیا کہتے ہیں عرض کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں در تیرے تے میں اڑیاں کرساں کیتیا کدی اڑی تو تے سود لے لیا تو تے گھٹ تول لیا تو تے جھوٹ بول لیا اڑی نہیں کیتی ہے. کر ہاں کدی اڑی نہیں اللہ میں نہیں جانا جلے بغیر. کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں دے سکتا. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا. ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا ہے. مانگ کدی تو مانگ دے کوئی کیا مانگ بندیا ہم نے کیا مانگ بندیا ہم نے تو دینے کا وعدہ کیا تھا. تو کیا ہی داں گے تو منگے ہی نہیں تو 2 نمبری کر لی منگیا نہیں کدی ہے. مانگ میاں یہ تیری اتنی سی جھولی کی کیا حیثیت ہے اس کی بارگاہ میں. تیرے ان 2 ہاتھوں کی کیا حیثیت ہے اس کی بارگاہ میں. میں کہتا ہوں اتنے کھول کے بھی مانگ لے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا کوئی بندہ بیمار ہو گیا
وہ حکیم کے پاس گیا, حکیم نے نبض دیکھی, اس نے کہا بھائی گل سن, تیری جڑی بیماری دی دوائی ہے نا سارا کچھ ہی ہے, بس شہد نہیں ہے جس نے گولیاں بننی ہیں. اے ڈبی میرے کو لے, یہ تو شہد لے آیا, میں تینوں گولیاں وٹ دیاں گا. انہیں ڈبی چکی تے شہد منگن ٹر گیا. وہ سارے میرے ہر گئی سن, کسی نے بھی نہیں دیتا ہے. اللہ دینا حضرت ہو تو دینے سے بڑھتا ہے. اے جدوں دا ہی کنڈی مار کے امب چوپنے شروع کیتے نا, کام ادوں دا ہی خراب ہویا ہے. ہاں حکم ہی نہیں کلیاں چوپن دا. محبوب فرما رہے ہیں جس دن گھر میں شوربہ بنائے تو ایک پیالی زائد پانی ڈال کے ہمسائے کو بھی شریک کر. اے جدوں دا ہی کنڈی مار کے مچھی کھانی شروع کی تھی نا, کام ادوں دا ہی خراب ہویا ہے. یہ کلا کھانا تو ہے ہی نہیں کہیں لکھا ہوا. کھل کھل ونڈ کے کھاؤ حضرت. نہ کوئی مہمان آئے آپ ہی لے آیا کرو. ایڈا گھراں چ نوستاں دے ڈیرے نے ٹر جنگیاں ایک ایک کر کے ساری. مولا مشکل کشا اپنے کاشانہ مبارک کے باہر بیٹھ کے رو رہے تھے. کوئی محب گزرا, اس نے عرض کی دی مولا کیوں رون رہے ہو؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا ہے. اس نے کہا حضور اللہ زمانے تو ناراض ہو سکتا, علی تو نہیں ہو سکتا. فرمایا نہیں مینوں لگتا ہو گیا. غور کردا حضور کیسے؟ فرمایا 7 دن لنگے نے علی دے گھر پرونے کوئی نہیں آیا ہے. اتنے بھائی 4 دن پرونے آ جان تو لوگ دعا بھی ساڈے کو کر. حضرت صاحب دعا کرو, پرونے نے ساڈا ہی گھر ویکھ لیا. خدا کی قسم ہم حیران ہیں لوگوں کی حرکتوں پہ. ان کو ہو کیا گیا حضرت؟ اللہ میں نے دیکھا جتنی قبلہ صاحب رحمتیں ہیں نا, لوگ روتے ہیں ان پہ. بیٹی رحمت روئیں گے, بارش رحمت روئیں گے, مہمان رحمت روئیں گے. حضرت اللہ یاد رکھنا, میں اب یہاں سے میں بڑیانے جاؤں گا, میں کہیں رات کو گھر پہنچوں گا. روز روٹین اسی طرح. مجھے یاد ہے یہ کچھ عرصہ پہلے نا گرمی تھی اسی طرح. میں گھر پہنچا عصر کے وقت نا, میں نے پھر نکلنا تھا آگے شیڈول پہ. میں نے عصر پڑھی, 1-2 معاملہ کیا. مجھے میری بچوں کی امی کہنے لگی کی پکانا ہے؟ میں پلیے لو کے میرے سے ہمت کوئی نہیں جان دی. اج درویشاں والی سبزی آلو پکا لا ہے, برکی برکی لاؤں گے تو نکل جاؤں گے. میں تھوڑا سا لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. دستک ہوئی, میرے ماموں ممانی ساتھ ان کے بچے آ گئے. اب ظاہر ہے جی ان آلو تو نہیں بن دیا ہے. بازار گیا, لوازمات لایا, پکایا, مہمانوں نے کھائے, کھا کے چلے گئے. میں تو میرے بچیاں دی امی کھان لگے تو مینوں رون آ گیا. وہ کہتی تہاڈی سمجھ نہیں آتی کہڑے ویلے ہس پیندے ہو کہڑے ویلے رو پیندے ہو. انہیں جو رونا دی کیڑی گل ہے؟ میں نے کہا میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ مہمان رحمت ہے, کوئی شک نہیں اس میں نے آج پریکٹیکل دیکھا اس کا. کہنے لگی وہ کیویں؟ میں چلیے پرونے نہ آندے تو کی کھانا سی؟ کہنے لگی آلو. جب پرونے آ گئے تو کی کھان ڈے دیا ہے؟ آپ کا کوئی کچھ نہیں کھائے گا میاں, بلکہ وہ آپ کو بھی کھلا کے جائے گا. ہے نہ کوئی آئے لے آیا کرو اپنے گھر میں. اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ گھر ہی نہیں پسند جس گھر میں کو آئے نا. میاں کھولو اپنے دروازے یار. جب سے ہم نے دروازے بند کیے ہیں تب سے کام خراب ہوا ہے سارے کا سارا. کھولو دروازے اپنے اندر, شریک کرو نعمتوں میں. وہ شاید کسی نے نہیں دیا, بیچارہ مایوس ہو کے واپس چلا. بس یہ تھوڑا سا ٹائم دے دیں, میں واپس چلا. حضرت وہ دل میں خیال آیا بھائی بادشاہ کو بھی مانگ لئیے. وہ بادشاہ کے دروازے پہ گیا, دستک دی. ایاز نے دروازہ کھولا, وہ ڈبی دکھا کے نا شہد کی, تو کہتا ہے جی بیمار آدمی ہے جی, اے ڈبی شہد دی مل جائے تو میری جان بچ جائے گی. ایاز نے کہا بھائی میں تو غلام ہوں, آقا سے پوچھتا ہوں, جو حکم ہوگا تو جا کے بتا دوں گا. وہ گیا, اس نے جا کے محمود غزنوی کو ڈبیا دکھائی. عرض کردا حضور تہاڈی رعایا چ ایک غریب بندہ نا شہد دی ڈبی منگنا آیا ہے, جناب دے خزانے بھرے نے, جو حکم ہوئے تو دے دیں ڈبی شہد دی. محمود غزنوی نے ڈبیا لے لیا اور کہا ایاز غلاموں سے کہو 4 ٹین شہد کے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑا. ایاز نے عرض کی حضور وہ ڈبی شہد کی مانگنے آیا ہے, اب 4 ٹین دے رہے. آگے سے محمود غزنوی نے فرمایا ایاز وہ فقیر ہے, وہ اپنی اوقات دے مطابق منگے گا, اسی بادشاہ ہاں اسی اپنی حیثیت دے مطابق داں گے. مانگتے صحیح, ہم نے تو دینے کا وعدہ کیا تھا, تو منگتا ہی نہیں ہے کہ